بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ تباہی ایک دن میں نہیں آ جاتی، اس کے لیے کئی زمانے لگتے ہیں۔ زمانہ 850 کے لگ بھگ کا تھا اور مقام دلی۔ وقت صبح کے 3:30 بجے۔ سول لائن میں بغل باجو اٹھا 50 سالہ کپتان رابرٹ اور 18 سالہ لیفٹیننٹ ہنری دونوں ڈرل کے لیے جاگ اٹھے تھے۔ 2 گھنٹے بعد طلوع آفتاب کے وقت انگریز سویلین بھی بیدار ہو کر ورزش کر رہے تھے۔ انگریز عورتیں گھوڑ سوار ہو کر نکل چکی تھیں۔ 7 بجے انگریز مجسٹریٹ دفاتر میں اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سفیر تھامس مٹکاف دوپہر تک کام کا اکثر حصہ ختم کر چکا تھا۔ کوتوالی اور شاہی دربار کے خطوں کا جواب بھی دیا جا چکا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کے تازہ ترین حالات کا تجزیہ آگرہ اور کولکتہ بھیج دیا گیا۔ دن کے 1 بجے سر مٹکاف بگی پر سوار ہو کر وقفہ کرنے کے لیے گھر کی طرف چل پڑا۔ ناظرین، یہ ہے وہ وقت جب لال قلعہ کے شاہی محل میں صبح کی چہل پہل شروع ہو رہی تھی۔ ضلع الہی کے محل میں صبح صادق کے وقت مشاعرہ ختم ہوا تھا، جس کے بعد ضلع الہی اور عمائدین خوابگاہوں کو گئے تھے۔ اس حقیقت کا دستاویزی ثبوت موجود ہے کہ لال قلعہ میں ناشتے کا وقت اور دلی کے برطانوی حصے میں دوپہر کے لنچ کا وقت ایک ہی تھا۔ 2000 سے زائد شہزادوں کا بٹیر بازی، مرغ بازی، کبوتر بازی اور مینڈوں کی لڑائی کا وقت بھی وہی تھا۔ اب 100 سال یا 150 سال پیچھے چلتے ہیں۔ برطانیہ سے نوجوان انگریز کلکتہ، ہگلی اور مدراس کی بندرگاہوں پر اترتے ہیں۔ برسات کا موسم ہے، مچھر ہیں اور پانی ہے۔ ملیریا سے اوسطاً 2 انگریز روزانہ مرتے ہیں، لیکن ایک شخص بھی اس مرگ آباد سے واپس نہیں جاتا۔ اب 2020 میں واپس آتے ہیں۔ 95% سے زیادہ امریکی رات کا کھانا 7 بجے تک کھا چکے ہوتے ہیں، 8 بجے تک بستر میں ہوتے ہیں اور صبح 5 بجے سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر 6 بجے صبح ہسپتال میں موجود ہوتا ہے۔ پورے یورپ، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور سنگاپور میں کوئی دفتر، کارخانہ یا ادارہ یا ہسپتال ایسا نہیں جہاں اگر ڈیوٹی کا وقت 9 بجے ہے تو لوگ 9:30 بجے آئیں۔ آج کل چین دنیا کی دوسری بڑی طاقت بن چکی ہے۔ پوری قوم صبح 6 سے 7 بجے ناشتہ، دوپہر 11:30 بجے تک لنچ اور شام 7 بجے تک ڈنر کر چکی ہوتی ہے۔ اللہ کی سنت کسی کے لیے نہیں بدلتی۔ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اس کو جنا۔ جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ عیسائی ورکر تھامسن مٹکاف 7 بجے دفتر پہنچ جائے گا تو دن کے 1 بجے تولیہ بردار کنیزوں سے چہرہ صاف کروانے والا بہادر شاہ ظفر بے شک مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ناکام رہے گا۔ ناظرین، بدر میں فرشتے نصرت کے لیے اتارے گئے تھے، لیکن اس سے پہلے مسلمان پانی کے چشموں پر قبضہ کر چکے تھے، جو آسان کام نہیں تھا، اور خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر یا تو پالیسی بناتے رہتے یا سجدے میں پڑے رہتے تھے۔ حیرت ہے اس حاطب اللیل دانشوروں پر جو یہ کہہ کر قوم کو مزید افیون کھلا رہے ہیں کہ پاکستان 27ویں رمضان کو بنا تھا، کوئی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا تھا۔ کیا سلطنت خداداد پاکستان اللہ کی رشتہ دار ہے؟ کیا سلطنت خداداد محصور اللہ کی دشمن تھی؟ جس ملک کے ووٹرز دینی غلام ہوں، پیر گنڈے ہوں، مولوی منافق ہوں، ڈاکٹرز بے ایمان ہوں، سیاستدان اور پولیس ڈاکو ہوں، کچہری بیٹھک ہو، ججز بے اعتبار ہوں، لکھاری خوشامد ہوں، اداکار بھانڈ ہوں، ٹی وی چینل پر مسخرے ہوں، تاجر بے ایمان اور سودخور ہوں، دکاندار چور ہوں، وہاں 3 سال کی بچی سے لے کر 50 سال تک کی عورتوں کا ریپ عام ہوتا ہے۔ مجرموں کو سیاسی دباؤ میں آ کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسلام آباد مرکزی حکومت کے دفاتر ہیں یا صوبوں کے دفاتر یا نیم سرکاری ادارے، ہر جگہ لال قلعہ کی طرز زندگی کا دور دورہ ہے۔ کتنے وزیر، کتنے سیکرٹریز، کتنے انجینئرز، کتنے ڈاکٹر، کتنے پولیس افسر، کتنے ڈی سی اوز اور کتنے کلرک 8 بجے ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں۔ کیا اس قوم کو تباہ و برباد ہونے سے دنیا کی کوئی قوم بچا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس میں کسی کو تو اس لیے مسند پر نہیں بٹھایا جا سکتا کہ وہ دوپہر سے پہلے اٹھتا ہی نہیں، اور کوئی اس پر فخر کرتا ہے کہ وہ دوپہر کو اٹھتا ہے، لیکن سہ پیر تک ریموٹ کنٹرول کھلونوں سے دل بہلاتا ہے، جبکہ کچھ کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ دوپہر کے 3 بجے اٹھتے ہیں۔ کیا اس معاشرے کی اخلاقی پستی کی کوئی حد باقی ہے کہ جو بھی کام آپ دوپہر کے زوال کے وقت شروع کریں گے وہ زوال ہی کی طرف جائے گا؟ کبھی بھی اس میں برکت اور ترقی نہیں ہوگی۔